ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مقررین، خطباء، واعظین، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی، بہت لمبے چوڑے بیانات کی۔ کتابیں لکھنے کے بعد تو ان کا آخری لفظ تھا، بیان جب ختم ہونے کے قریب تھا تو ان کا جو آخری جملہ تھا وہ آخری لفظ اور آخری جملہ یہ تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی بھی مقرر چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ پر اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا جیسے پرانے لوگ مثال دیتے تھے، سمندر و کوزہ، یعنی پورا سمندر ایک مٹکے میں آ گئے، پورا سمندر ایک گلاس اور لوٹے میں آ گئے۔ ذرا سا شعر یہ کہا تھا، 1000 بار بشویم دہن زمشکو غلام، ایک آدمی پانی سے نہیں عطر سے کلی کرے، عطر سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 مرتبہ عطر سے، مشک سے کلی کرے، اور پھر 1000 مرتبہ عطر سے کلی کرنے کے بعد وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، تب بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کا حق ادا نہیں کیا۔ 1000 بار، اور کون سا؟ پانی نہیں، پھر مشک، اور وہ بھی یعنی جتنا اوریجنل ہمارے ذہن میں بٹھا سکتے اتنا، 1000 مرتبہ ایک آدمی عطر سے، خوشبو سے، مشک سے کلی کرے، اور 1000 مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، تب بھی اس نے آپ کے نام لینے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو پوری سیرت کون بیان کرے گا؟ اور ہمارے یہاں کیا ہوگا جی، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے میں پوری سیرت ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، زندگیاں لگا دی، پھر نیچے ایک جملہ لکھا ہے، ہم آپ کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ لوگوں نے سال ہر سال، جمعہ میں نہیں، روزانہ گھنٹوں، سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی۔ اخیر میں یہ کہا تھا، ہم آپ کی سیرت کو کما حق کہو بیان نہیں کر سکے، جیسا آپ کا حق تھا ویسے آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہم آدھے گھنٹے میں کیسے بیان کریں گے؟ لیکن کچھ ضروری اور اہم باتیں ہیں، ان کو دھیان سے سنیے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، دوسرا ہم کو کیا کرنا ہے۔ سیرت سننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے زندگی میں آ جائیں، کیونکہ صحابہ کی 2 صفتیں تھی، ایک نہیں، صرف سمیعنا نہیں تھا کہ ہم نے سن لیا، اس کے بعد دوسرا جملہ تھا وَأَطَعْنَا، جو ہم نے سنا ہے اس کو زندگی میں لے کر آئے۔ اس لیے سارا مجموعہ بھی کریں کہ جو کچھ صحیح صحیح سنیں گے اس کو انشاءاللہ زندگی میں مل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کے جب پیغام کا اور رشتے کا مسئلہ آیا تو ان کے جو دادا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبد المطلب، یہ لے کر چلے۔ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر لڑکی ہے، تو 2 بھائی تھے، سگے بھائی، ایک وہب ابن عبد مناف اور دوسرے بھائی کا نام تھا وہیب ابن عبد مناف۔ وہب بڑے تھے، وہیب چھوٹے تھے۔ تو وہب ابن عبد مناف، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام عامرہ تھا، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے وہیب ابن عبد مناف، ان کے یہاں بھی ایک لڑکی تھی، ان کا نام تھا حالہ۔ تو ایک بھائی کی بیٹی کا نام عامرہ، دوسرے بھائی کی بیٹی کا نام حالہ۔
رشتہ لے کر چلے، بیٹے کے رشتے کے جا رہے ہیں، بیٹے کے رشتے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں، بڑے بھائی کی ایک بیٹی جس کا نام عامرہ ہے، چھوٹے بھائی کی ایک بیٹی جس کا نام حالہ ہے، تو رشتہ طے ہو گیا۔ کیسا طے ہو معلوم ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا حضرت عبداللہ، ان کا رشتہ طے ہوا وہاب کی بیٹی حالہ کے ساتھ، وہاب کی بیٹی آمینہ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبداللہ کے ابا، ان کا رشتہ طے ہوا ہے وہیب کی بیٹی حالہ کے ساتھ۔ بیٹے کے رشتے کے واسطے گئے تھے، ابا اپنا بھی کال بٹھائے، ایک ساتھ دو رشتے ہو گئے، باپ اور بیٹا پسند آ گئے۔ ایک ہی مجلس میں باپ اور بیٹے کا نکاح ہوا ہے، ایک مجلس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب یہ بیٹے کے رشتے کو چلے تھے، تو پتہ چلا کہ وہاب کی ایک بیٹی ہے، وہاب ابن عبد مناف کی آمینہ، اور وہیب ابن عبد مناف کی بیٹی حالہ ہے، دونوں نے اپنا پیغام دے دیا۔ اور اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو پتہ چلے گا دونوں ساڑو بن گئی۔ انہی کے بطن سے، انہی کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت حمزہ جو احد میں شہید ہوئے، سارے شہیدوں کے جو سردار بنے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔